سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، آئے پیارے مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتاگ باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتاگ باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، آئے پیارے مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، نور گھر سوچا گیا ہے جن خوشی کا آ گیا، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج جشن ولادت کا چراغاں دیکھنے جا رہے ہیں۔ پاپا بیگم آپ بھی آ جائیے۔ ہاں حاجی ہلال بھی آئیں گے، حسین بھی آئیں گے، جمیلہ بھائی بھی آئیں گی انشاءاللہ، حاجی عبید رضا بھی آئیں گے، حاجی بلال بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آقا کے جشن کا چراغاں دیکھیں گے، جشن ولادت کا ایمان تازے کریں گے انشاءاللہ۔ امامہ باندھ لو، چادر رکھ لو، میں نالے پاک بھی لگاؤں گا انشاءاللہ برکت کے لیے انشاءاللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب کو کرو مرحبا، سب کو کرو مرحبا، پیارے مصطفیٰ، مومنوں ہمارے آدم ہے، ہمارے شاہد تبلے آئے آدم اتارم ہے، سب کو کرو مرحبا، کے جاؤں واری جاؤں محمد یارا نور والا بی بی نے دل میں آیا مرحبا 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 مکی کی نعمت مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کیا
اکبر نعرہ تکبیر اللہ 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 مرحبا یا مصطفیٰ 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 ابھی انشاءاللہ چراغاں دیکھنے جا رہے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ. ویسے تو دنیا کی چراغاں تو میں نے ملک سے باہر بھی دیکھے ہیں بہت تیز روشنی والے، لیکن وہ کشش نہیں ہوتی جو جشن ولادت کے چراغاں میں ہوتی ہے. ایک ذہن بنا ہوتا ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہے. الحمدللہ اس سے دل روشن ہوں گے، دماغ روشن ہوں گے، سینہ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. کیونکہ یہ عظیم الشان نعمت ہے میرے آقا کی تشریف آوری، اس کا چرچا کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے. جشن ولادت کی روشنی اور چراغاں میں عجیب کشش ہوتی ہے. جیسے عام جانور تو لوگ گھروں میں پالتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے بقرہ عید کے جانور ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی کشش ہی نرالی ہوتی ہے. مرحبا. اور محرم شریف کا شربت، عام شربت آپ پئیں اور امام علی مقام اور شہداء کربلا کے ایصال ثواب کا شربت پئیں تو انشاءاللہ اس کا فرق محسوس فرمائیں گے. سب محبت کی باتیں، عشق کی باتیں جو عشق رسول والوں کو ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں. چار جانب ہم دیے گی کے جلاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جشن ولادت کا چراغاں دیکھنے نکلے، اپنے دلوں کو گرمائیں گے عشق رسول سے انشاءاللہ. ایک مدنی پھول قبول کر لیجئے. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد سے محفوظ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرآت المراجیح میں ہے کہ جو چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان دانتوں پہ پھیر لے تو انشاءاللہ دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ جو اپنی آنکھ حرام سے بھرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عصر کے بعد سونا مناسب نہیں ہے، عقل چلی جانے کا خوف ہے. جی ہاں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے باحیا نوجوان صفحہ نمبر 51 پر ہے. مقدمہ کف الرعا کے حوالے سے منقول ہے ان آوازوں پر جن کا سننا حرام ہے. جو کان لگائے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھرا جائے گا. گانے باجے سننے سے توبہ کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کوئی دو افراد الگ سے گفتگو کر رہے ہوں تو اس کو کان لگا کر سننے والی عادت ہے نا بہت خطرناک ہے. بخاری شریف کی حدیث سنو. جو چوری چھپے لوگوں کی باتیں سنتا ہے حالانکہ وہ اسے یعنی اس کے سننے کو ناپسند کرتے ہیں تو بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا. سیسا ایک میٹل ہے. پگھلا ہوا پانی بھی اگر کوئی گرم ڈالے تو کتنی تکلیف ہو. تو پگھلا ہوا سیسا کون برداشت کرے گا. تو کبھی بھی دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں چھپ کر تو ان کو سننے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ کوئی کسی کا خط بھی اسی کی اجازت کے بغیر یا بعض صورتوں میں فریقین کی دونوں کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھنا چاہیے. کہ حدیث پاک میں جو دوسرے کا خط دیکھتا ہے وہ آگ دیکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ. اس وقت ہم نیٹی جیٹی سے گزر رہے ہیں تو یہ جو سمندر ہے اس کا نام ہے بحر عرب. اور الحمدللہ یہ بحر عرب جو ہے نا یہ عرب پہنچا تھا. یہ سمندر عرب شریف. ہم سفینہ مدینہ میں ایک بار گئے تھے. میں سفینہ مدینہ بولتا ہوں بحری جہاز سے مدینہ. تو ہمارا لیے سمندر بڑا پیارا ہے مدینہ پہنچانے والا ہے. تو ایک کلام الحمدللہ اس کا شعر پڑھتا ہوں. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ. پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. یہاں اس گلی میں پہلے ہم رہتے تھے. پھر یہاں سے کئی سال رہے ہیں. پھر 93 میں یہ گلی یہ سامنے والی گلی پاپا کی یہ گلی ہے. تیسری منزل دوسری تھی. تیسری قادری میں. جی یہ عمارت جو نظر آ رہی ہے اس میں تقریباً ہم 10 سال رہے ہیں. حاجی بلال غلام زادہ ابو ہلال یہ جب یہیں رہتے تھے اس وقت پیدا ہوئے تھے. ماشاءاللہ. نہیں ہوئی تھی سر اس حساب سے نہیں. حاجی پیدا جو ہم جب پیدا ہوتے اس کے اندر تب رہتے تھے لیکن پیدا ہوتے ہی دیکھ لیا. دہلی کی بھی ہوئی ہے. دہلی باپا یہ تو الحمدللہ اپنا پرانا گھر آ گیا. الحمدللہ اسی مکان میں اپنے رہتے تھے نا. تو حاجی بلال ہم جب یہاں رہتے تھے ان دنوں پیدا ہوئے تھے. تقریباً 10 سال اس مکان میں ہم نے گزارے ہیں الحمدللہ. اور بعض اس میں یادگار واقعات بھی ہوئے ہیں. اور یہاں محفل مدینہ بھی ہو چکی یہاں ہے. محفل مدینہ ہوتی تھی. رمضان شریف میں وہ اجتماع ذکر و نعت ہم کرتے تھے. سحری بھی کرواتے تھے. اکثر مغرب کے بعد مغرب کے بعد اسلامی بھائی آتے تھے یہاں. ہاں دعوت کھاتے تھے. آپ دونوں جو تھے نا آپ کو بھیجتا تھا میں تو آپ کو دعا پڑھاتے تھے کھانے کی. پہلے تو ہاتھ دھونے کا اعلان کرانے. ہاتھ دھو لینے کا اعلان اور وہ کرتے تھے. دعا میں پڑھاتا تھا. چھوٹے تھا دعا میں پڑھا تھا. آپ ہاتھ دھونے کا اعلان کرتے تھے. اور وہ کھانے میں مغرب کے بعد کبھی کبھی وہ پاپڑ کے رنگ ہوتے تھے. الحمدللہ بڑی یادیں وابستہ ہیں. یہ قریب یہاں سے میں جا کر شہید مسجد میں نماز
کے لیے جاتا تھا. ہمارے لیے بھی ہے نا یہ گلی کا یادگار نہیں ہے. امیل سنت سے شہید مسجد میں مغرب کے بعد جب گھر تشریف لاتے تھے تو کئی اسلامی بھائی جو ہے نا یہ یہاں پر لنگر کھانے کے لیے کئی دفعہ گھر پہ حاضری ہوئی ہے. میرے لیے یادگار یہ بھی ہے کہ مجھو ولیم ہو آجے کرے تھے وہ میرا ولیم ہوا کرے بات. اکثر جب باپا مغرب کے بعد وہاں شہید مسجد سے آتے تھے تو میں نیچے کھڑا ہو جاتا تھا. ماشاءاللہ بہت پرانی یاد ہے. اللہ تعالیٰ جی چھت پر محفل ہوتی تھی پر الحمدللہ میں بھی محفل میں سعادت حاصل کی ہے. میں نے بھی الحمدللہ پہلے چھت پہ تھی شہیدی قسم میں چڑھیا. یہاں سے شہید مسجد ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا میں جو کھارا در میں واقع ہے. تو یہاں راستے میں ایک شاید یہی ٹکڑا ہے تھوڑا چند قدم آگے تو ایک گدھا جو تھا وہ نے کہ اس کے آخری سمجھو کہ وہ لمحات ہوں گے. یہ بالکل پڑا ہوا تھا, اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور اس کو یہاں بہت تکلیف ہو رہی تھی, خارش ہو رہی تھی. کیا تھا تو بار بار وہ بیچارہ وہ رکھتا اور اٹھاتا اور رگڑتا اور تکلیف میں تھا. تو میں نے گھر سے گدڑی لی اور واپس آیا تو میں نے اس کے سر کے نیچے گدڑی بچھا دی. بچے وغیرہ جمع ہو گئے تھے تو وہ گدھے نے مجھے جو دیکھا جیسے ایسا لگا کہ اس کو سکون ملا اور جیسے وہ شکریہ ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بولا کچھ بھی نہیں سر, جیسے فیلنگ. خیر میں چلا گیا نماز کے لیے. پھر غالباً دوسرے دن مجھے بچوں نے بتایا یہاں محلے کے کہ وہ گڈورا بولتے ہیں یہاں کچھی میمن یا گدھے اور یہ اس طرح کی برادری ہے یہاں گدھا گاڑیاں چلانے والے. مطلب وہ گڈوڑا وہ گدھا جو تھا وہ مر گیا تھا یہ بیچارہ لاسٹ اسٹیج پر. تو جانوروں بھی رحم کرنا چاہیے. حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا واقعہ غالباً کیمیا سعادت میں نے پڑھا تھا. تو وہ ایک بار وہ یہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے تو مدرسے جا رہے تھے تو آپ کے کندھے پر بہت ہی خوبصورت ایک شال تھی, پہنے ہوئے جا رہے تھے تو ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے پیٹھ پر کچھ زخم تھا اور اس پر کوے جو ہے نا وہ منڈلا رہے تھے, چوچے مار رہے تھے. گدھا بیچارہ تکلیف میں تھا تو آپ نے رحم آیا اور یہ شال اتار کر اس پر اوڑا دی. تو گدھے نے دیکھا اور کچھ مطلب وہی شکریہ کا انداز میں دیکھا ہوگا. پر اس کے بعد سے اس گدھے نے کیا دعا دے دی, ان کی کایا پلٹ. یہ سب کچھ دنیاوی معاملات سے منہ موڑ کے انہوں نے خوب علم دین حاصل کیا یہاں تک کہ آج مطلب ان کا کتابوں میں اب بھی اتنے پرانے بزرگ کا ذکر خیر ملتا ہے. یعنی جانوروں کی دعا لگتی اولیاء ہے, کرام میں سے جانوروں کی دعا لگتی ہے. جی دعا بھی لگتی ہے اور بد دعا بھی لگتی ہے. جانور لگ سکتے ہیں, بد دعا بھی لگتے ہیں. جو جانور تو ظلم کرتے ہیں تو بد دعا بھی دیتے ہیں. یا مرشدی کیا اپنے گھر کا سامان وغیرہ خود لینے آتے تھے جس طرح سبزی ہوتی ہے یا دیگر گھر کی ضروریات ہوتی ہیں؟ یہ جی ہاں اسی طرح وہ کھڈا مارکیٹ گزری, پھر موسالین کی وہ گوشت مارکیٹ گزری, ابھی اس طرف تھی پہلے. خیر میں یہاں سینکڑوں بار آیا ہوں گا گوشت لینے کے لیے. مچھلی لینے جاتا تھا, خریداری کرتا تھا. یہاں اگربتیاں بھی بیچتا تھا میں, وہ پیکٹ اگربتیوں میں. تو مدنی پھول دوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ خریداری کرتے وقت بھاؤ کم کروانا سنت ہے. البتہ حج پر جائیں تو بھاؤ کم نہ کروائیں, جو مانگے وہ دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. گزرتا تھا میں سارا رستہ شد بارہا ایسا ہوتا طے کرتا تھا جی جو بھی سامنے ملے گا اس کو سلام کروں گا. تو سلام کرتا کرتا میں گزرتا تھا. یہ نہیں ایسا کچھ. اب یہ پرانی یادیں ہیں میری. یہ وہی راستے ہیں باپا؟ یہ ملتے جلتے یہ تقریباً بہت زیادہ ہر گلی سے بھی, یہاں ہر گلی سے گزرا ہوں گا میں. کئی بیانات میں نے کیے تھے.
خود مسجد مشہور مسجد ہے خرادر کی. اس سے پہلے مولانا قاری مصلح الدین صاحب امامت فرماتے تھے. ان کے دور میں بھی آتا تھا, نعت شریف پڑھتا تھا کبھی کبھار آ کے. کبھی یہ بیان ہوتے تھے نا فاروق. اوڑکھو گے نہیں ماشاء اللہ. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول